پہنچا دے تو سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو اس طرح عمل کرے گا آج کی رات میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جنت میں اس وقت تک میں اپنا قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ اس کو اپنے ساتھ نہ لے لوں. اللہ اکبر. یعنی جو 8 رکعت نماز پڑھ کر کے جو ثواب سیدہ فاطمہ زہرا کو پہنچائے گا، سیدہ فاطمہ زہرا اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت عطا فرما رہی ہیں. اور ایک روایت سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن آپ ٹہلتے ٹہلتے پہاڑوں کے جانب نکلے. دیکھا ایک خوبصورت پہاڑ کی چٹان ہے، بہت حسین و جمیل. بڑی دیر تک آپ اس پہاڑ کی چٹان کو دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے. اور ہمارا فرض بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی اچھے درخت کو دیکھیں، کسی پہاڑ کی چٹان کو دیکھیں، کسی پھول کو دیکھیں، چاند و سورج کو دیکھیں، ستاروں کی انجمن کو دیکھیں، دریاؤں کی روانی کو دیکھیں، حسین مناظر دیکھیں، تو اس وقت ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا دلکش ہے، کتنا حسین منظر ہے. آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس پہاڑ کو دیکھتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی کہ اے عیسیٰ، تم یہ پہاڑ کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو کہ پہاڑ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کتنا صاف و شفاف ہے. اے عیسیٰ، اگر تم چاہو تو میں اس سے بڑھ کر بھی تعجب والی بات تم کو دکھا دوں. حضرت عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا وہ آخر کون سی بات ہے تعجب والی جو میں دیکھوں؟ تو فرمایا، مولا دکھا دے مجھ کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے موسیٰ، عیسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. چنانچہ آپ پہاڑ کی طرف نظریں جما کر رکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ پھٹ گیا. پہاڑ پھٹنے کے بعد ایک عجیب و غریب منظر آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے جو نماز ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے قریب میں ایک انار کا درخت بھی ہے. اسی پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ ہے. اس کے قریب میں یہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. آپ انتظار فرماتے رہے. جب اس نے نماز مکمل کی تو آپ آگے بڑھے، سلام کیا اور اس شخص سے مصافحہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرنا اور مصافحہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. بعض لوگ اس پر بھی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا یہ بدعت ہے، اور یہاں تک بات آگے بڑھ گئی ہے کہ عید کے دن گلے ملنا بھی بدعت ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے بیہودہ قسم کی باتیں جو بیہودہ ہی لوگ پھیلا رہے ہیں، ایسے بیہودہ باتوں کی طرف ہم کو توجہ نہیں کرنی ہے، بلکہ جو حقائق ہیں ان پر ہم کو یقین کرنا ہے. تو عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ السلام نے مصافحہ کیا اور اس سے فرمایا کہ اے بندے تو بتا کون ہے؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اے عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ السلام، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. میں نے اپنے پروردگار سے ایک دن دعا مانگی تھی کہ اے میرے مالک، مجھ کو تو ایسی تنہائی کی جگہ عطا فرما، ایسی خلوت کی جگہ مجھے عطا فرما جہاں بس میں رہوں اور تیری یادیں رہیں، اور کسی چیز کی مجھے کوئی بات کی فکر نہ رہے، نہ کھانے کی فکر رہے، نہ پانی کی فکر رہے، نہ دنیا کی کسی اور چیز کی فکر مجھے ستائے. مولا بس رات دن تیری عبادت کرتا رہوں، دن بھر روزہ رکھوں، رات بھر نمازیں ادا کروں تیری بارگاہ میں، ایسا مجھ کو مقام عطا فرما. تو میں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پہاڑ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا. میں پہاڑ میں داخل ہو گیا، پہاڑ باہر سے بند ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا، ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی پیدا فرما دیا. میں انار کا رس پیتا ہوں، انار کھاتا ہوں، روزے کی نیت کرتا ہوں، اس چشمے کا پانی پیتا ہوں، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ مومن، بتا تو صحیح تو کتنے عرصے سے یہاں پر ٹھہرا ہے؟
تو کہنے لگا میں 300 سال سے لگاتار عبادت کر رہا ہوں، 300 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عرض کرتے ہیں پروردگارا کتنا یہ تیرا نیک بندہ ہے، کتنا مبارک بندہ ہے جو 300 سال سے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بے تعلق ہو کر مولا تیری یاد میں لگا ہے، تیرے ذکر میں لگا ہے، عبادت میں لگا ہے، روزہ دار بھی ہے، شب بیدار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ اے مالک و مولا، ایسا تیرا بندہ دنیا میں کوئی اور بھی ہوگا جتنی اتنی عبادت کی ہو، ایسی عبادت کی ہو؟ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے عیسیٰ بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی 300 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، لیکن سنو سنو عیسیٰ، میں اپنے حبیب کو جب آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرماؤں گا اور میرے محبوب کی امت ہوگی امت محمدیہ، اس امت محمدیہ کو شب برات عطا کروں گا۔ اس شب برات میں جو میرے حبیب کا امتی 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، میں اسے 300 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ مبارک رات وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنے والوں کو رب تعالیٰ 300 سال سے بڑھ کر کے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع ہم کو عطا فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں۔ ماشاءاللہ جب میں آیا تھا مسجد میں، دیکھا مسجد نیچے اوپر تمام مصلیوں سے بھری تھی، لیکن جیسے ہی فرض نماز ادا ہوئی، غالباً کچھ لوگوں نے سنت بھی نہیں پڑھی ہوگی اور کچھ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، تو بہرحال مسجد آدھی خالی ہو گئی، بلکہ آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، یعنی آج کی رات کی اہمیت و فضیلت کو ہم سمجھیں گے، جانیں گے، تبھی تو ہمارے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ جلسے یوں ہی نہیں منعقد کیے جاتے ہیں، کمیٹی والوں کو یا آپ کو یا ہم کو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کے جمع ہو جائیں، نہیں، اس کی وجہ ہے اور وجہ بھی بہت اہم وجہ ہے، اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ آج کی رات کی اہمیت کو ہم جان لیں، اس فضیلت کو پہچان لیں، اس رات کی اہمیت کو جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عبادت انجام دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ تو یقین جانیے جب آپ ثواب کی نیت سے اور 300 سال کی عبادت کا ثواب کی نیت کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان بہت عظیم ہے، وہ پروردگار عالم اپنے کرم سے آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن لو کہ قبیلہ بنی کلب جو عرب کے مشہور قبیلوں میں سے قبیلہ ہے، جس کے پاس بکریوں کی بہت بڑی تعداد تھی، کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بکریاں کسی اور عرب کے قبیلے میں نہیں تھیں۔ اگر بکریوں کو بڑے میدان میں جمع کر دیا جاتا تو میدان بکریوں سے بھر جاتا، اتنی بکریاں تھیں، بڑا میدان بھر جاتا بکریوں سے، اتنی بکریاں تھیں۔ میرے آقا نے آج کی رات میں بخشش کی تمثیل عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب یعنی لیلۃ النصف من الشعبان، یعنی شعبان کی بیچ والی رات جو 15ویں شب ہے، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہوں گے ذرا غور کرو، ہمارے بدن پر بھی بال ہیں اور سب سے زیادہ بال سر پر ہیں، چہرے پر داڑھی کے بال ہیں ماشاءاللہ، جن کے چہروں پر داڑھی ہے، جن کے چہروں پر سنت مصطفیٰ ہے، یقین جانیے یہ داڑھی کا ایک ایک بال ان کے لیے قبر میں نور بن کر چمکے گا، قبر میں نور بن کر چمکے گا۔ اس لیے داڑھی کی حفاظت کرو اور سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی کم از کم رکھو، اور ایک مٹھی 2 انگل، یہ بڑی افضلیت کی بات ہے۔ ایک مٹھی 2 انگل سے بڑھ کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے، صرف ایک مٹھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے حکم میں ہے، اور ایک مٹھی 2 انگل بڑھ کر رکھنا یہ افضل ہے، یعنی 2 انگل رکھنا زیادہ ثواب ہے، ایک مٹھی چھوڑ کر 2 انگل اور رکھنا یہ زیادہ ثواب ہے، اور اس سے اگر بڑی ہو جائے داڑھی تو اس کو تراش دینا چاہیے، زیادہ بڑی نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سادھوؤں کی داڑھی ہوتی ہے، سنتوں کی داڑھی ہوتی ہے، اس طرح کی داڑھی رکھنے کا ہمارے پاس اسلام میں رواج نہیں ہے، لیکن بعض آج لوگ جو ہے اتنی لمبی لمبی داڑھی رکھ رہے ہیں، ان کی داڑھی ناف تک پہنچ گئی ہے، ناف تک داڑھی کے بال پہنچ گئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی لمبی داڑھی رکھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہم کو ملے گا۔ یقین جانیے سنت کے مطابق جو داڑھی رکھے گا وہ ثواب کا مستحق ہے۔ سنت مصطفیٰ یہی ہے کہ میرے آقا نے ایک مشت 2 انگل داڑھی لمبی رکھی ہے،
اس سے بڑھ کر لمبی نہیں کی آپ نے. یہی طریقہ تمام بزرگان دین کا رہا ہے, یہی طریقہ تمام صحابہ کا رہا ہے. لہذا اس سنت کی آپ حفاظت کیجئے. جن کے چہروں پر داڑھی ہے الحمدللہ وہ اپنی داڑھی کو اس سنت کے مطابق بنا لیں. اور خشخشی داڑھی یا ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے میں کوئی ثواب کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. ثواب کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ایک مٹھی کم از کم داڑھی اپنے چہرے پر رکھیے, انشاءاللہ اس کا بھرپور ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ مسئلے کی درمیان میں بات آ گئی تھی اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو بات چل رہی تھی بالوں کے متعلق کہ ہمارے سر پہ اتنے بال ہیں, ہم ان بالوں کو گن نہیں سکتے, بالوں کو شمار نہیں کر سکتے, اتنے بال ہیں. اگر گننا بھی چاہیں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا, کتنا دقت طلب یہ کام ہے, کتنا دشوار کام ہے کہ بالوں کو ہم گن لیں. لیکن میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم غیب عطا فرمایا کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس علم غیب کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ بکری کے بدن پر کتنے بال ہیں. آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ قبیلے بنی کلب میں کتنی بکریاں ہیں, ان بکریوں کے بدن پر کتنے بال ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم عطا فرما دیا کہ آج کی رات میں کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اللہ نے ان سب باتوں کا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. تو سبحان اللہ, اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دوستو اور بزرگوں, تو بات صرف اتنی عرض کرنا تھا کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں بخشش کے باوجود بھی کچھ لوگ معاف نہیں کیے جاتے ہیں, کچھ لوگ بخشے نہیں جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں اس کی تفصیل سن لیجئے, بہت اہم چیز ہے یہ. سب سے پہلے اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی آج کی رات میں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے. وہ نافرمان اولاد کی آج کی رات میں بخشش ہونے والی نہیں ہے. اور دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے, ہمیشہ جوا کھیلتا ہے, ہمیشہ سٹا کھیلتا ہے, مٹکا کھیلتا ہے, جھٹکا کھیلتا ہے, ہمیشہ کے ایسا کرنے والے لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی ہے. زناکاری کرنے والا, لواطت کرنے والا, ہمیشہ یہ کاموں میں پھنسا رہنے والا, اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی ہے. اور نجومی کاہن جو ستاروں کا علم جانتا ہے اور ستاروں کے علم پر ایمان رکھتا ہے اور جس کو نجومی ہم کہتے ہیں, ایسے نجومی آدمی کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی. جادو کرنے والے لوگ بہت سے آج مسلمانوں کے اندر بھی, نام مسلمانوں کا ہے, لباس مسلمانوں کا ہے, صورت شکل مسلمانوں جیسی ہے, اور ماشاءاللہ گھروں میں دیکھو تو اللہ اور رسول کا نام کے توغرے لکھے ہوئے ہیں, پیرانے پیر کا نام کا جھنڈا بھی گھر پہ لگا ہوا ہے. یعنی علامتیں دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ پکا سچا